سیرش ایک فرم میں ایک اچھی پوسٹ پر جاب کرتی تھی۔ ہر وقت خاموش طبیعت اور اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کے ماضی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ داؤد بھی اسی فرم میں مینیجر تھا۔ اس نے اپنی کلاس فیلو الینا سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کا ایک بیٹا اور بیٹی تھی۔ جب داؤد کے پاس بیٹی ہوئی تو اس وقت الینا کی ڈیتھ ہو گئی۔ یوں داؤد اکیلا ہو گیا اور اپنی ماں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بیٹی کی پرورش کر رہا تھا۔ داؤد بیٹا، اب تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ میں کیونکہ بہت بیمار رہتی ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آنکھیں بند کر دوں۔ داؤد کی والدہ نزاہت بیگم نے کہا، مجھے الینا کے علاوہ کوئی بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب کوئی اچھی لگی تو شادی کر لوں گا۔ شادی بھی میں، داؤد یہ کہہ کر آفس چلا گیا۔ وہاں جاتے ہی اس کی ملاقات سیرش سے ہوئی تو اس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں اپنی ماں کی صبح والی بات آ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے بار بار سیرش کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ لنچ ٹائم اس نے سیرش کو کال کر کے بولا، مس سیرش، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آج آپ میرے ساتھ باہر بیچ لے چلیں؟ جی سر، خیریت تو ہے، بس تم پارکنگ میں آ جاؤ۔ داؤد نے کہا، جی سر میں آ جاؤں گی۔ سیرش نے اپنا بیگ اٹھایا اور پارکنگ کی طرف چل دی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پوچھا، سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، بس ریسٹورنٹ پہنچتے تک صبر کر لو، داؤد نے کہا۔ داؤد کے فون کی گھنٹی بجی تو اس کی امی کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو امی، داؤد نے فون کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، بیٹا میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، جلدی سے گھر آ جاؤ۔ داؤد کی امی نے بس اتنا کہا، آگے سے کچھ نہ کہہ سکی اور فون ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ ہیلو ہیلو امی، امی ہیلو، داؤد پریشان ہو گیا اور گاڑی گھر کی طرف موڑ دی۔ کیا ہوا سر؟ سیرش نے پوچھا۔ میری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، داؤد نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ گھر پہنچے تو اس کی امی زمین پر گری ہوئی تھی۔ امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ داؤد نے کہا۔ سر آپ آنٹی کو ہسپتال لے جائیں، میں آپ کے بچوں کو دیکھ لیتی ہوں، سیرش نے کہا۔ شکریہ سیرش، داؤد یہ کہہ کر اپنی امی کو لے کر ہسپتال چلا گیا۔ واپس اس کی رات ہو گئی ہوئی گھر میں داخل ہوا تو کھانے کی خوشبو نے ان لوگوں کا استقبال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی امی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا، پھر اپنے کمرے کا رخ کیا تو سیرش زوار اور زہریہ کے ساتھ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا تو دونوں بچے اس کو اس طرح چمٹ کر سو رہے تھے جیسے ان کی ماں ہو۔ ان کے ساتھ داؤد واپس جانے لگا تو سیرش کی آنکھ کھل گئی۔ سر آپ لوگ آ گئے؟ سیرش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میں آپ کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں۔ نہیں کھایا تو کچھ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں خود لے لوں گا، اور رات کافی ہو گئی ہے، آپ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے تو میں پہلے آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، داؤد نے کہا۔ نہیں سر، آپ فریش ہو کر کھانے کے ٹیبل پر آ جائیں، میں آپ کے لیے کھانا نکالتی ہوں، اور میرے گھر والے بھی پریشان نہیں ہوں گے کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ یہ کہہ کر سیرش باہر نکل گئی۔ داؤد فریش ہو کر ٹیبل پر آیا تو کھانا دیکھ کر حیران ہو گیا کیونکہ کھانا سارا اس کی پسند کا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھے بریانی پسند ہے اور میٹھے میں رس ملائی؟ سر مجھے کیسے پتا ہوتا تھا، وہ تو گھر میں جس چیز کا سامان موجود تھا میں نے بنا دی، سیرش نے کہا۔ بچوں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا، نہیں سر، بچے تو بہت زیادہ اچھے ہیں، ماشاءاللہ اتنی پیاری اولاد ہے آپ کی، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کہا، اچھا میں بھی سونے لگا ہوں، تم بچوں کے ساتھ ہی سو جاؤ، میں گیسٹ روم میں جا کر سو جاتا ہوں۔ اسے سیرش بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کی سنجیدہ اداس آنکھیں اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ اسے سیرش کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ بچوں والے کمرے میں جا کر اس سے بات کر لے۔ صبح ناشتے کے بعد داؤد تیار ہو کر آیا تو سیرش تیار ہو کر ظاہرہ کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ داؤد کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ داؤد کی امی کچھ دیر کے لیے باہر چلی گئی تو داؤد نے سیرش سے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟
سیرش نے کہا، اس کی طرف دیکھا اور بچی کو لٹا کر وہاں سے نکل گئی اور کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ داؤد اس کے پیچھے چل پڑا اور اس کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ مجھے جانے دے، میں خود چلی جاؤں گی، سیرش نے کہا۔ دیکھیں سیرش، میں نے کوئی انوکھا سوال تو نہیں کیا، داؤد نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں، سیرش نے غصے سے کہا۔ نہیں جاننا تو بتا دیں۔ تو سچ پوچھو تو میں جاننا بھی نہیں چاہتا، داؤد نے۔ تو سنیں، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری ڈیورس ہو چکی ہیں، داؤد نے کہا۔ مجھے پھر بھی قبول ہے، تم بس اپنے گھر والوں سے بات کر کے مجھے بتا دینا۔ میں تمہیں بہت زیادہ شدت سے چاہنے لگا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھو نا، میرے پاس ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مجھے پھر بھی شادی تو آخر کرنا ہی ہوگی۔ لیکن تم مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اپنے دل کی ساری بات تمہیں بتا دی، باقی تم اپنا فیصلہ جو بھی کرو مجھے منظور ہے۔ اپنی امی سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد دونوں آفس میں چلے گئے اور 2 دن تک ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہ ہوئی۔ پھر تیسرے دن داؤد نے اس سے کہا، پھر تم نے کیا سوچا؟ اس نے کہا، میری امی تو مان گئی پر میرے ابو نہیں مان رہے۔ اس نے کہا، میرے ابو سے ملاقات کروا دے، میں ان سے بات کر لیتا ہوں۔ پھر جب داؤد نے اس کے والد سے بات کی تو اس نے سارا واقعہ اس کے والد کو سنایا تو اس کے والد نے کہا، بیٹا تمہاری باتوں میں سچائی ہے، تم ٹینشن نہ لو، میں اپنی بیٹی کو سمجھا لیتا ہوں۔ پھر اس طرح داؤد کی امی تو پہلے ہی راضی تھی اور پھر اس کے والدہ اور والد بھی مان گئے۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی اور ہنسی کی زندگی گزارنے لگے۔ سیرش کیونکہ پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس کی بھی زندگی میں خوشحالی آ گئی اور داؤد کو بھی ایک بیوی کی ضرورت تھی۔ اس نے آج تک کبھی بھی اپنی بیوی سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں طلاق کیوں ہوئی تھی، بس وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔